الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اے وہ لوگو جو حسن حقیقی کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ آمنو کا یہ معنی، کیونکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے اللہ سے وعدہ کیا، اے اللہ میرے مطلوب آپ ہیں، میرے مقصود آپ ہیں، میرے محبوب آپ ہیں، اب میں پوری زندگی آپ کی محبت میں گزاروں گا۔ جو بندہ یہ وعدہ کر چکا ہو اس کو اللہ تعالی مخاطب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو مومن کو چاہیے کہ سنبھل جائے۔ کیوں کہ اب احکم الحاکمین شہنشاہ حقیقی بندے سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہود سے چند مرتبہ خطاب فرمایا تھا، چند مرتبہ۔ اس پر علماء یہود کو اتنا ناز تھا، اتنا وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ کے بلوڈ ہیں۔ اس لیے چونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، لن تمسن النار الا ایام معدودہ، گناہ بھی کریں گے تو ہمیں جہنم کی آگ بس تھوڑا سا جلائے گی، زیادہ نہیں جلائے گی۔ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ چند مرتبہ ان سے خطاب فرمایا تھا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگر سوچیں تو ان الفاظ کو پڑھ کر طبیعت سرشار ہو جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک کوئی بڑا افسر کسی چپڑاسی کو بلا کر کوئی بات کہے تو چپڑاسی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، بڑے افسر نے آج خود مجھے بات کہی۔ بھئی چپڑاسی کی اس باس کے ساتھ پھر بھی کوئی نسبت ہے، ہم تو بندے ہیں، ہماری کیا نسبت؟ وہ احکم الحاکمین، وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ پروردگار عالم براہ راست خطاب کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہم گناہ گار اور وہ کہاں ذات پاک، سبحان اللہ۔ تو براہ راست فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور آگے ایک بات بتائی، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب یہ بات سن کر مومن چونک اٹھتا ہے کہ میرے اوپر پابندی لگا دی گئی، میرا کھانا پینا بند کر دیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب کریم مجھ سے ناراض ہیں؟ ذہن میں خیال آ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو صاف کر دیا کہ دیکھو، نہ تو کوئی بجٹ کی کمی ہے کہ پیچھے گودام میں رزق تھوڑا رہ گیا، اب تم کھانا پینا چھوڑو، فاقے کاٹو تاکہ بجٹ پورا ہو جائے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کے خزانے بے انتہا ہیں، کم نہیں ہوتے، اور نہ تمہارے اوپر کوئی سزا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جو تم سے پہلے والے بھی کرتے رہے اور ہم نے تمہارے اوپر بھی وہ عبادت جاری کر دی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ ہم تمہیں پریشانی میں ڈالنا چاہتے ہیں، نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو فائدہ بھی تمہارا ہے ایمان والو، کہ تم روزے رکھو گے، تمہارے اندر صبر و ضبط پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا دل کے اندر ایک دائیہ پیدا ہوگا، اور اس کا تمہیں فائدہ ہوگا، تم متقی بن جاؤ گے۔ تو یہ آیت مبارکہ رمضان مبارک کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ جس طرح پانی کی برسات ہوتی ہے نا، تو ہر طرف پانی پانی، ایک ایک ہفتہ تک ہلکی ہلکی بارش چلتی رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا باہر کی چیزیں تو کیا بھیگنا، کمروں کے اندر سوٹ کیسوں میں پڑی چیزیں بھی بھیگ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ نمی ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ رمضان مبارک کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ یہ صرف روزہ رکھنے والوں کو ہی فائدہ نہیں دیتی، یہ برسات ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے۔ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیں گے۔ صرف نیک نہیں فائدہ اٹھا پاتے، گناہگار بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمیں یہاں پر ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہم جس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سینکڑوں وجوہات بن سکتی تھی، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا، بیوی بیمار ہو جاتی، کاروبار کی پریشانی آ جاتی، کوئی حکومت کی طرف سے نوٹس آ جاتا، تو وہیں بیٹھے ہوتے، وہ جی کیا کریں، مجبور ہیں، نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ٹھیک رکھا اور ہمارے یہاں آنے کے اسباب بنا دیے۔ کتنا شکر ادا کریں اللہ کا کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے یہاں آنا آسان فرما دیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے۔ اس کو شہر الغفران کہتے ہیں، مغفرت کا مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے 3 عشروں کے بارے میں فرمایا، اولھا رحمت، اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے، اوسطھا مغفرت، درمیان کا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرھا عتق من النار، اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کی تو پہلے عشرے میں ہی بخشش ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چونکہ یہ نیک لوگ تھے، پہلے ہی نیکی کی زندگی گزار رہے تھے، تو رحمت کے عشرے میں ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اب ان کو پہلے 10 دنوں میں جو رحمتوں سے حصہ ملتا ہے تو ان کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا دوسرے عشرے میں اوسطھا مغفرت، ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہ نفس سرکش ہے، امارہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کریں مگر سستی غالب آ جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، اس کی غیبت کی، اس کا دل دکھایا، اس کا دل دکھایا، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو ایسے منمانی کرنے والوں کے لیے پھر یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ نے اس تیسرے عشرے میں ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ اکیلے بیٹھ کے دعا کرتے تو کیا خبر قبول ہوتی نہ ہوتی، جب کئی لوگ مل کر دعا کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ دعا مانگ رہے تھے تو فرمانے لگے دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قبول ہوئی نہیں؟ وہ کہنے لگے اچھا جتنے لوگ ہیں اگر یہ سارے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے اور اس سے کہتے کہ مجھے ایک چونی دو، مجمع ایک چونی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ چونی شاید نہ سمجھیں یہاں کے لوگ، جو یہاں کی کرنسی ہے، کوئی ایک نوٹ مانگے اس کا کہ بھئی ہمیں 1 نوٹ دے دو، تو یہ بتاؤ کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو خالی بھیجے گا یا کچھ دے کے بھیجے گا؟ کہ جی چونی تو چھوٹی سی چیز ہے،
وہ دے ہی دے گا، اتنے لوگ مانگنے آئے ہیں، ان کو خالی کیسے بھیجوں؟ اس نے کہا کہ اس دنیا دار بندے کا ایک چونی دینا یہ مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اس پورے مجمع کو بخش دینا یہ آسان کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بخشے بغیر خالی نہیں لوٹائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دے دی تو ہم یقین کے ساتھ یہاں وقت گزاریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش فرما دینی ہے اور ہم نے ایک نئی زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ واپس لوٹنا ہے۔ اب کہانی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جب اللہ رب العزت کا اس نے حکم نہ مانا تو رب کریم کو تو جلال آنا تھا، پوچھا ما منعک اللہ تسجد، بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے سے کہا کہ انا خیر منہ، میں تو آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی میں پستی ہے اور آگ میں بلندی ہے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اب جب اس نے اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کیا تو رب کریم کو جلال آیا، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے اس دربار سے، تو مردود ہے۔ اب شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا، چلا جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ اب اس کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت اس وقت جلال میں ہے، تو شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، عذاب کو مؤخر کر دیجئے میرے اوپر جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین، چلو ہم نے تجھے قیامت تک مہلت دے دی۔ اب جب اس کو تسلی ہو گئی کہ قیامت تک مجھے مہلت مل گئی تو اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی کہ اللہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا، میں ان کی اولاد کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو دیکھے گا ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ اب جب شیطان نے یہ کہا کہ میں بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا اور ان کو ناشکرہ بناؤں گا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی پروردگار عالم یہ تو پیچھے پڑ گیا تو راستے سے ہٹا دے گا، تو اس کے مقابلے میں کچھ مجھے بھی طاقت دے دیجئے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے آدم علیہ السلام تمہاری اولاد اگرچہ گناہ کرتی رہے گی، اگر زندگی میں کسی وقت بھی نادم اور شرمندہ ہو کر میرے در پر آئے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی، میں ان کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا تو شیطان بڑا چیخا کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اب میں نے فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھیں شیطان کو انسان کے مقابلے میں بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت تو یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ عجیب مقابلہ ہے نا کہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ دوسری بات، ہمارے ساتھ ضروریات ہیں، کھانا پینا سونا، وہ ضروریات سے فارغ ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ اس کو سونے کی ضرورت، اس کا مطلب ہے ٹائم بھی اس کے پاس خوب فارغ ہے۔ پھر اس کی اولاد بھی خوب بڑھتی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض ایسے فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک بندے کے ساتھ 70 شیطان لگے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان کا ایک جتھا، ایک لشکر، ایک گروپ اس کے پیچھے چلتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے مردوں کو بہکاتا ہے۔ تو دیکھو ایک کے ساتھ ایک شیطان نہیں ہے، ایک کے ساتھ کئی شیطان، تو کام مشکل ہو گیا نا کہ ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے اور تعداد بھی ان کی زیادہ،
اور وہ ہر وقت بہکانے ہی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کے پاس طاقت بہت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور بندوں کو ایک ایسی نعمت عطا فرما دی کہ میرے بندو، اگر تم اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوگے تو الندم توبتن، تمہارا گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا ہم اس کو بھی توبہ کے طور پہ قبول فرما لیں گے۔ بندہ کئی دفعہ غلطی کرتا ہے نا، اور بعد میں کہتا ہے یار میں نے برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ الفاظ جو ہے نا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے برا کیا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اسی کو ندامت کہتے ہیں۔ یہ ندامت کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بلکہ ایسے معاف کرتے ہیں کہ پیچھے کوئی گناہ بچتا ہی نہیں۔ آپ سیل فون کے اندر ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے، اگر وہ دبا دیں تو بس جتنے میسج آپ نے سلیکٹ کیے سب کے سب ختم، سب ان باکس خالی ہو جاتا ہے، فائل خالی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ توبہ جو ہے یہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے۔ جس بندے نے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ کیا ہی نہیں ہے ایسا گناہ، ایسے ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ بلکہ اس سے ایک اور درجہ آگے، اگر واقعی شرمندہ ہوا اور نادم ہو کر اللہ کے سامنے رویا دھویا تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا نادم ہونا بڑا اچھا لگتا ہے، گناہوں پہ رونا دھونا بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں وہ پروردگار ہوں کہ جب خوش ہوتا ہوں تو بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، یعنی جتنے گناہ تھے سارے گناہ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے، کوئی اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر بندے کو کہیں گے اے میرے بندے یہ تیرا نام اعمال ہے، اور اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوں گے، خطائیں لکھی ہوں گی، برائیاں لکھی ہوں گی۔ اس کو بتایا جائے گا اور وہ قبول کرے گا، جی میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، حتیٰ کہ اس بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ بس آج میں جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اگرچہ تم نے دنیا میں یہ سارے گناہ کیے، مگر ہم نے پردہ پوشی فرمائی، ستاری فرمائی، لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ ہم نے جیسے دنیا میں ستاری کی، ہم آج بھی ستاری کرتے ہیں، ہم تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، چنانچہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ پھر جو پردہ ہٹے گا اور مخلوق دیکھے گی تو وہ دیکھیں گے کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں، تو وہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ کتنا نیک کوئی ولی تھا اللہ کا کہ جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ درج ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ستاری فرما لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک دستور کی بات ہے کہ لوگ چیزیں خریدنے جاتے ہیں نا، تو جو اچھی کوالٹی کی امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مہنگی خرید کے لے آتے ہیں۔ مثلاً چائے کی سیٹ لینا ہے تو اپنے ملک کا بنا ہوا فرض کو 1000 کا ملتا ہے، تو نہیں، باہر ملک کا اچھی کوالٹی کا بنا ہوا 5000 کا خرید کے لائیں گے۔ بھائی آپ 5000 کا کیوں خرید کے لائے؟ وہ جی امپورٹڈ چیز تھی، ہر وقت ملتی نہیں ہے، اچھی کوالٹی تھی، مل رہی تھی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، مہنگی بھی ہے تو خرید لیتے ہیں۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم امپورٹڈ چیز کو مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے لیے افطار نہیں ہے، وہ رکتے نہیں ہیں۔ تو عبادت تو وہ اتنی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس گناہوں کے ندامت یہ نہیں ہے۔
ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ گناہ کرے اور پھر گناہ پہ نادم ہو کے روئے. وہ عبادت کر سکتے ہیں، بس یہیں تک ہے. لہذا جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا اور پھر یہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، تو ان کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اوپر کے جہان میں نہیں ہے یہ چیز. یہ آنسو جو ندامت کے ہیں یہ اس دنیا میں ہی ہے، فقط بندوں کے پاس ہے یہ نعمت. تو جب یہ آنسو گرتے ہیں تو فرشتے اس کو فوراً اس طرح اکٹھا کر لیتے ہیں جیسے کوئی ڈائمنڈ کو اکٹھا کر لیتا ہے، اور لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. اے اللہ، آپ کا ایک بندہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے رویا اور اس کی آنکھوں سے یہ آنسو نکل آئے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں تو اس جہان کے لیے یہ چیز امپورٹڈ چیز کی مانند ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان آنسوؤں کے اوپر اسپیشل پرائس لگا دیتے ہیں، مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گناہ گار بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ جو سمندروں کے برابر ہوگی اس کو بجھانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. ایک آنسو جہنم کی آگ کا سمندر جیسے ہوتا ہے اتنی آگ ہوگی، اس کو بھی بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے اور پھر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ جہنمیوں کی سفارش کرو، تو وہ شفاعت کریں گے، اس پر بھی بخشے جائیں گے. حتیٰ کہ پھر کوئی بندہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس کی کوئی شفاعت کرنے والا ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت ایک بندہ ہوگا، اس کی آنکھ کا جو پلکوں کا ایک بال ہے نا وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ کی محبت میں، آپ کے ڈر خوف کی وجہ سے یہ بندہ رویا تھا اور اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈر سے اور آپ کی محبت میں رونے والا بندہ ہے. اس پلکوں کے بال کی گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اعلان کر دیا جائے گا پلکوں کے ایک بال کی گواہی پر اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دی جاتی ہے. آپ غور کیجئے، ایک بال کی گواہی پر اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے جو آنسو ہیں ان کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو بھی گناہ کرے گا اور پھر احساس کرے گا کہ میں نے گناہ کر لیا، اور پھر اس پر اس کے اندر ندامت ہوگی، شرمندگی کی کیفیت ہوگی، اور وہ مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب یہاں سے حق اور باطل کا ایک مقابلہ چل پڑا. آدم علیہ السلام حق پہ تھے، شیطان باطل تھا. اب یہ جیسے دو پہلوانوں میں کشتی شروع ہو جاتی ہے نا، یہ کشتی شروع ہو گئی. چنانچہ ہر وقت شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹائے، اور رحمان کی یہ چاہت ہے کہ میرے بندے سیدھے راستے کے اوپر قائم رہیں. اور ایمان والوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں انبیاء کو بھیجا کہ ان بندوں کو سمجھاؤ کہ میرے راستے کو ہرگز نہ چھوڑیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. تو انبیاء آئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، اور شیطان بدبخت ہمیں بھٹکانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے. تو یہ ایک مقابلہ ہے حق اور باطل کا، اور یہ قیامت تک رہے گا اسی طرح. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی شروع سے اسی طرح ٹکراتا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں
اس کو قبول فرمایا. نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی, اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا. تو رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان کا مہینہ عطا کیا, اور یہ رمضان کا مہینہ بنیادی طور پر ایمان والوں کی بخشش کا بہانہ ہے. یعنی ایک بہانہ بنا دیا تاکہ ایمان والوں کی بخشش آسان ہو جائے. اگر آپ غور کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہانے بنائے بخشش کے, تو دل کہے گا کہ واقعی رمضان کا مہینہ آیا ہی گناہگاروں کو بخشنے کی خاطر ہے. ایک دیہاتی آدمی کہیں میلے پر چلا گیا, وہاں اس کی جیب کٹ گئی, واپس آیا, کسی نے پوچھا سناؤ بھائی میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگا میلہ کیا, لوگوں نے میری جیب کاٹنے کا بہانہ بنایا ہوا تھا. اس کو تو یہی لگنا تھا نا کہ میری جیب کاٹنے کے لیے یہ مجمع تھا سارا. تو بالکل اسی طرح اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بنا دیا. یہ بہانہ ہے اصل میں. اچھا دیکھیں کیسے بہانے اللہ نے بنائے. رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے, حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جتنے سرکش شیاطین ہیں ان سب کو جا کر قید کر دیں. چنانچہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور جتنے پہلوان قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے. اب شیطان کو باندھ دیا تو مومن کے لیے آسانی ہو گئی نا کہ بہکانے والا دفع ہو گیا. اسی لیے دیکھیں کہ بندہ گناہگار بھی ہو نا, خطا کار بھی ہو, رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے, رمضان میں ان کے لیے بھی سحری افطاری میں آسانی ہوتی ہے. نمازیں پڑھتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, تو بندے کے لیے رمضان میں نیکی کرنی آسان ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو شیطان پیچھے ہوتا ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, اچھا اگر شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ بھئی رمضان میں گناہ دو وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو جو پیچھے چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں نا, وہ بھی اپنا کام دکھا جاتے ہیں. شتونگڑے جو ہوتے ہیں کہ بڑے تو اگرچہ قید ہو گئے لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے تھے بعد وہ بھی نہیں آتے, تو وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ اب تم نے سحری کر لی ہے, فجر بعد میں پڑھنا, تھوڑی دیر سو جاؤ. خوب نیند طاری کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سحری کھانے کی وجہ سے پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. ایسی نیند آتی ہے کہ فجر قضا, رمضان میں فجر قضا. تو یہ قضا کس نے کروائی؟ اس چھوٹے سے شتونگڑے نے کروائی. یا پھر شیطان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارا نفس بھی اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے, اور نفس ہی ایسا مکار ہو جاتا ہے, امارہ ہو جاتا ہے کہ یہ نفس ہی ہم سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے. تو دو وجوہات ہوتی ہیں گناہ کرنے کی, یا تو اپنا نفس ہی اتنا شیطان کا اثر لے لیتا ہے کہ اب شیطان کی ضرورت نہیں رہتی, اور دوسری وجہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے شیطان وہی ہم سے گناہ کروا دیتے ہیں. تو رب کریم نے پہلی رحمت یہ فرمائی کہ شیطان کو باندھ دیا. ویسے دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ اگر کوئی دوست کسی کے ساتھ لڑ پڑے تو جو دوست کا دوست ہوتا ہے نا, وہ مخالف کے ہاتھ پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پکڑوں اور اس کو کہوں کہ تو وہی اس کی ذرا کٹائی کر. ہم نے اپنے اسکول کے زمانے میں ایک مرتبہ دیکھا, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو کوئی بڑا لڑکا آتے جاتے الٹا سیدھا نام لے دیتا تھا, کبھی کدو کہہ دیتا, کبھی بینگن کہہ دیتا, اور یہ چھوٹا بچہ روتا تھا کہ بھئی یہ مجھے نام لیتا ہے مختلف. اس نے اپنے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ آتے جاتے یہ لڑکا مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور میرے نام اس سے رکھے ہوئے ہیں, کبھی مجھے کدو کہہ دیتا ہے دیکھ کے اور کبھی بینگن کہہ دیتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی آیا اور اس کو بڑا غصہ تھا. اس نے اس سے کہا کہ تم میرے بھائی کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ پھر اس نے اس لڑکے کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور پکڑنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ آؤ اور اس کے منہ پہ تھپڑ لگاؤ. تو ہم نے یہ تماشا دیکھا
کہ بڑے بھائی نے اس لڑکے کو پکڑا ہوا ہے اور وہ چھوٹا لڑکا اس کے منہ پہ تھپڑ لگا رہا ہے۔ ہم نے کہا دیکھو بھائی مروانے کا کتنا آسان طریقہ۔ تو وہ واقعہ بچپن کا آج بھی یاد آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ شیطان کو تو بندوا دیتے ہیں اور مومن کو کہتے ہیں کہ اچھا اب تم خالی ہو گئے ہو اس لیے اب نیکی کر لو اور اس شیطان سے تم اپنا بدلہ لے لو جتنا لے سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے مومن کے ساتھ فیور کی کہ شیطان کو باندھ دیا۔ دوست ہمیشہ دوست کی مدد کرتا ہے، یہ دستور ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک بندہ تھا اور اس کی لڑائی ہو رہی تھی کسی دوسرے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے بندے کی مدد کی، چنانچہ قریب آئے اور انہوں نے بھی ایک مکہ اس بندے کے رسید کر دیا۔ فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ بس وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے ناک آؤٹ ہی ہو گیا، مر ہی گیا وہ بندہ، ایک مکہ لگنے پہ مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوست دوست کی مدد کرتا ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے پہلا بہانہ تو یہ بنایا کہ شیطان کو باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا کہ اے میرے بندے تو عام حالات میں جو اعمال کرتا تھا تجھے ایک کے بدلے ایک اجر ملتا تھا، رمضان کے مہینے میں تو جو نیکی کرے گا ہم ایک کے بدلے 70 گنا اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا کہ تاکہ ان کے لیے نیکی کرنا آسان ہے نا، اب یہ زیادہ نیکیاں کریں گے ان کو اجر زیادہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا بہانہ بھی بنا دیا کہ نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا۔ یہ بہانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش کے بنائے ہیں۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اللہ نے بہانے بنا دیے مومنوں کو جنت پہنچانے کے۔ پھر ایک تیسرا کام یہ کیا کہ جب مومن روزہ رکھتا ہے تو دن میں اس روزہ دار کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، ہوا کے اندر پرندے اور بلوں کے اندر چیونٹیاں اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اس مخلوق کو دعا پر لگا دیا، میرے بندے نے روزہ رکھا ہے تو اس کی بخشش کی دعا مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی اس جو ہے وہ دعا پر اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی تیسرا بہانہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا بہانہ کہ بتا دیا کہ ہر رات اور ہر دن میں بندے کے لیے دعوت مستجابہ، دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، فرحت عند الافطار، جب افطار کرتے ہیں نا روزہ اس وقت خوشی ملتی ہے، وفرحت عند لقاء الرحمن، اور جب قیامت کے دن رحمان سے ملاقات ہوگی ایک خوشی اس وقت ملے گی کہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ تو دیکھیں افطاری کے وقت دعا کا قبول ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی بتا دے کہ جی قبولیت دعا کا وقت ہے آپ دعا مانگو، ہم کتنے توجہ کے ساتھ رو دھو کے دعا مانگیں گے، وہ جی فلاں بزرگ نے بتا دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اور یہاں تو انبیاء کے سردار اور انبیاء کے امام سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو بھئی ہمیں تو پھر خوب دعا مانگنی چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے ہم جو سارا سال لوگوں کے سامنے شکوے کرتے ہیں نا، یہ فضول بات ہے، کسی کے سامنے شکوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کریم پروردگار نے بتلا دیا تم روزے رکھو گے افطاری کے وقت ہم دعا قبول کریں گے، تو ہم افطاری کے وقت دعا مانگیں تاکہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں۔ کسی اور کے در پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کو شکوے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ اس در سے سب کچھ ملتا ہے بندے کو۔ ہاں شیطان بڑا دشمن ہے، بدبخت ہے،
وہ بھی پیچھے لگا رہتا ہے. چنانچہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا تو اس وقت عورتوں کو تو افطاری کے تیار کرنے میں لگا دیتا ہے. وہ جلدی نہیں تیار کرتی، لیٹ ہو جاتی ہیں. چنانچہ ادھر سے آخری آدھا گھنٹہ رہ گیا افطاری کے اور ادھر سے کام زیادہ سارے رہ گئے تو بیچاری بھاگی پھر رہی ہوتی ہیں. پانی کہاں ہے، نمک کہاں ہے، مرچ کہاں ہے، پکوڑے بنانے ہیں، تیل گرم کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو کام زیادہ اور وقت کم. یہ اس کا طریقہ ہے عورتوں کے ساتھ. اس لیے کہ افطاری تیار نہ ہو تو گھر کی عورتیں نروس ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ افطاری کے وقت ہم گھر کے مردوں کو کیا کہیں گی کہ چیزیں تیار کیوں نہ ہو سکی. مگر اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد کا جو وقت ہے نا اس وقت تسلی سے بیٹھ کے باتیں کروائے گا اور وہ کام ہی اس وقت شروع کریں گی جب ٹائم تھوڑا رہ جائے گا. اب عقل مند عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ افطاری کا جو کچھ ہے وہ اس طرح تیار کریں کہ روزے کا وقت ختم ہونے سے 15-20 منٹ پہلے وہ سب سامان تیار کر کے فارغ ہو جائیں. 15-20 منٹ پہلے. تو 15-20 منٹ تک تو چیز ویسے بھی گرم رہتی ہے، کہاں اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، انسان آرام سے اس کو انجوائے کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے. تو عورتیں 15-20 منٹ پہلے تک اپنے سارے جو ہے کام ختم کر کے پھر وہ جو 15-20 منٹ ہیں گھر کے بچوں کو بھی پاس بٹھا لیں، خود بھی بیٹھتے ہیں سب عورتیں اور مل کے دعا مانگیں. یہ جو دعا ہے نا اس سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اس وقت میں اتنی برکت ہے کہ ایک لمحہ بندے کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. ایک لمحہ، یہ ایسا وقت ہے کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اب مانگو جو مانگنا ہے. تو اس وقت میں دعائیں مانگیں. نہ آپ کو ساس کا شکوہ کرنا پڑے گا، نہ آپ کو بہو کا شکوہ کرنا پڑے گا، نہ خامن کا شکوہ کرنا پڑے گا. کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچی کے رشتے نہیں آتے، بھئی کیوں پریشان ہے؟ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. اس کے خزانے میں تو سب نعمتیں ہیں. تو افطاری سے پہلے جو 15-20 منٹ ہے نا اس وقت خوب رجوع کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ دعا مانگے کریں. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بندہ تھا جس کو ایک چیک بک دے دی گئی اور اس میں 30 جو ہے وہ صفحے تھے اور دینے والے نے ہر چیک پہ سائن کر دیے. اچھا بھئی میں سائن کر کے دے رہا ہوں، آپ نے جتنی اماؤنٹ لکھنی ہے لکھ لو اور کیش کروا لو. اگر وہ عقل مند بندہ ہوگا نا تو وہ ہر صفحے کے اوپر اچھی اماؤنٹ لکھے گا تاکہ زیادہ پیسے نکلوا لے. اور اگر وہ اس کے اوپر اماؤنٹ نہ لکھے اور ویسے ہی جا کے جمع کروا دے تو اس کو تو کچھ نہیں ملے گا. ہمارا حال ایسا ہی ہے. اللہ نے 30 روزے بنائے، ہمیں 30 چیک دے دیے سائن کر کے، بھئی دعا مانگو گے قبول ہوگی. اب مانگنا تو ہمارے ذمہ ہے، جتنا چاہے مانگیں. ہم اس وقت بس دسترخوان لگوا کے سامنے افطاری کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور ہم بڑے ترسی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھئی اس وقت ان چیزوں کو دیکھتے رہنے کا کیا فائدہ؟ دعا مانگیں. جب وقت ختم ہو جائے گا تو ان چیزوں کو آپ کھائیں، اللہ کی نعمت ہے. مگر ایسا مصروف کر دیتا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کہ دعا مانگنے کی فرصت ہی نہیں رہتی. بلکہ بعض لوگ تو ایسے باتوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرا آ کے بتاتا ہے بھئی روزہ کھل گیا ہے آپ کچھ کھا لیں، اور وہ اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ شیطان کا ٹریپ ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس وقت ان کو مشغول کر دیا جائے اور یہ دعا مانگ ہی نہ سکیں. یہ کتنی بڑی دشمنی ہے ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے افطاری کے وقت میں دعا کے قبول ہونے کا ایک بہانہ بنا دیا، فیصلہ فرما دیا، بندے جو مانگو گے ہم تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. پھر ایک عجیب بات کہ رات آ گئی، نبی اسلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں. بعض احادیث میں تو 10 لاکھ کی بھی تعداد آئی ہے.
اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا، یعنی ایک ایک گھر والوں کے پاس کئی کئی 100 بکریاں ہوتی تھیں، ریوڑ ہوتا تھا۔ وہ قبیلہ تھا ہی بنو کلب قبیلہ، بکریوں کو پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں نے کئی کئی 100 بکریاں پالی ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ سارے قبیلے والے بکریاں لے کر نکلتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہوتی تھی وہ بکریوں سے بھر جاتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ آپ غور کریں، ہمارے سر کے اوپر بال ہے، اگر گننا شروع کر دینا تو یہ سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ سر چھوٹی سی جگہ ہے، اگر اس کے اوپر لاکھوں بال ہو سکتے ہیں تو بکری کے تو پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں، تو پورے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی؟ اللہ اکبر! اگر ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہیں تو اگر بکریاں بھی ہزاروں میں ہوں گی تو پھر کتنی تعداد بن جائے گی؟ نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو جب اتنے بندے جہنم سے بری ہونے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی بری ہونا آسان ہے، بہت آسان کام ہے۔ ہم ایک آدمی کو جانتے تھے، وہ کلرک تھا کسی دفتر میں، مگر اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ کوئی کام ہو فائل میرے پاس لے آؤ، میں اس کو کروا دوں گا، اپروو کروا دوں گا۔ پیسے بھی نہیں لیتا تھا لیکن کام کروا دیتا تھا۔ تو میں نے خود ایک مرتبہ اس سے پوچھا، آپ نیک آدمی ہیں تو آپ نے کیا اپنے افسر کے ساتھ کوئی بہت دوستی کا تعلق جوڑا ہوا ہے کہ آپ جو فائل لے کے جاتے ہیں وہ سائن کر دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت صاحب، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنے افسر کے مزاج کو دیکھتا ہوں، کبھی غصے میں ہوتا ہے اور کبھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ جس دن یہ خوش ہوتا ہے نا، اس دن مجھے پتا ہوتا ہے کہ آج جو فائل اس کے سامنے جائے گی یہ سائن کرتا جائے گا، اچھا یہ بھی۔ تو کہتے ہیں کہ جو کام میں نے کروانا ہوتا ہے نا، میں ان فائلوں کو الگ سمیٹ کے رکھ لیتا ہوں، انتظار میں رہتا ہوں۔ جب اچھے موڈ میں دیکھتا ہوں یا یہ اپنی بیوی سے اچھے موڈ میں کہہ کے لگا کے بات کر رہا ہوتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں آج وقت ہے، میں اس کے سامنے فائلیں رکھتا ہوں، ساری فائلیں اپروو ہو جاتی ہیں۔ بھائی ایک دنیا کا افسر ہے، وہ اچھے موڈ میں ہے، اس وقت فائل لے آؤ تو وہ فائل پہ سائن کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہیں، ایسے وقت میں جب وہ جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی، تو بھئی ایسے وقت میں ہم بھی اپنی فائل اللہ کے سامنے پیش کریں، اے اللہ ہم پر بھی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہمیں بھی جہنم سے بری کر کے اللہ جنت عطا فرما دیجئے۔ ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں نا تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو روزے کی سحری افطاری کے لیے سامان تقسیم کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے رمضان پیکج۔ رمضان پیکج تقسیم کرتا ہے، کوئی 1000 پیکج، کوئی 2000، کوئی 5000، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا پیکج تقسیم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جس طرح رمضان آنے پر امیر لوگ غریبوں کو رمضان پیکج دے دیتے ہیں، ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں بھی رمضان پیکج کے طور پہ آپ جنت عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ سچی بات ہے، اپنے عملوں سے جنت کمانا مشکل ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ مجھے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اگر آپ رحمت کا فیصلہ کر لیں تو ہمیں جنت آسانی سے مل سکتی ہے۔ تو اس لیے رمضان میں ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگے، اللہ آج کی رات ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجئے۔ تو دیکھو ایک اور بہانہ بنا دیا انسان کی بخشش کا۔ پھر جو آخری راتیں ہیں نا، آخری عشرہ، یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا عشرہ ہے۔ اتق من النار، حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ ہم پورے سال میں ایک رمضان کے آخری عشرے کے 10 راتیں ہی صحیح
کوشش کر لیں. اب کوئی کہے گا جی کہ مجھ سے تو 10 راتیں نہیں جاگا جاتا. چلو بھائی 10 راتوں کی بجائے طاق راتیں 5 راتیں ہی صحیح. اب اللہ کو پانے کے لیے پورے سال میں صرف 5 راتیں ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو وہ جو 5 راتیں ہیں نا، ان میں سے ایک رات ہے جس کو ہم نے لیلۃ القدر بنا دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کریں کہ 12 مہینے کا 1 سال، تو یہ 80 سال سے زیادہ کی عبادت بنتی ہے. اور عجیب بات کہ اس امت کی عمریں 80 سال کم و بیش ہوں گی، بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اس رات میں بندے کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ایک رات میں پوری زندگی کے گناہ معاف. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے. اچھا، بعض دوست سوچتے ہیں کہ جی ہمیں کیا پتا لیلۃ القدر کب ہے. ہاں بھئی، پتہ تو کسی کو نہیں ہے، لیکن ہم اگر کوشش کریں تو ہم لیلۃ القدر میں عبادت کا درجہ پا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں نشانیاں بھی بتائی ہیں. وہ ایسی رات ہے جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، گلیوں کے موڑ کے اوپر جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ فرشتے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں. کیسے نور کی رات ہوگی بھائی. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ رات ہے کون سی، مگر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو محروم بھی نہیں رہنے دیا، اشارہ کر دیا. ہم لوگ اسکول میں جب پڑھتے تھے نا، تو جب امتحان قریب آتے تھے تو اپنے ٹیچرز کے پاس جاتے تھے کہ سر ذرا اس پیپر کا گیس لگا دیں. اب گیس کیا ہوتا ہے کہ وہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ کون سا کوسچن آئے گا. کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے تو واقعی ان کے گیس بڑے کامیاب ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے کچھ قریبی دوست ہیں، سارا سال دفتروں میں کام کرتے ہیں، اور جب وفاق کا امتحان ہوتا ہے تو 1-2 ہفتے پہلے ہمارے جامعہ میں آ جاتے ہیں، اور وہاں کے اساتذہ سے وہ گیس لگواتے ہیں کہ کون کون سے سوال آئیں گے، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی تیاری کر دو. اور اللہ کی شان کہ وہ تیاری کر کے امتحان دیتے ہیں، جی دن پاس ہو جاتے ہیں. تو یہ گیس کئی دفعہ بڑے کام آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کھلا تو نہیں بتایا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ جستجو رہنی چاہیے، آگے بڑھنے کی خواہش رہنی چاہیے. اگر بتا دیتے تو لوگ سارا سال آرام سے سوئے رہتے، اور جی لیلۃ القدر آئے گی بس اس رات پہ عبادت کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندے جستجو میں تو لگے رہے، مگر ایک اشارہ کر دیا. وہ اشارہ کیا کیا؟ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. وہ جو رات ہوتی ہے اس میں سلامتی نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. اب وہ 10 بجے برکتیں شروع ہوتی ہیں، 11 بجے شروع ہوتی ہیں، 12 بجے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ایک بات پکی ہے، اللہ فرماتے ہیں حی حتی مطلع الفجر. یہ جو برکتیں نازل ہوتی ہیں جب بھی شروع ہوتی ہیں یہ مطلع فجر تک رہتی ہیں، یعنی شہری کا وقت ختم ہونے تک یہ رہتی ہیں. لہذا ایک دستور مل گیا، ہم ہر رات میں جب سحری کرنے کے لیے اٹھیں، وہ آخری لمحات ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت 2-4 رکعت تہجد کے پڑھ کے دعا مانگیں اور سحری کریں. اور پھر سحری کوشش کریں کہ ہم وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے ختم کر لیں. اور وہ جو سحری تک کا وقت ہے نا 15-20 منٹ کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اگر ہم نے رمضان کی ہر رات میں ان 15-20 منٹ میں دعا مانگی تو کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی نا کہ جو لیلۃ القدر کی ہوگی، اور وہ لیلۃ القدر کی جو ہے برکتیں سحری کے وقت تک رہیں گی. تو ہمیں گویا لیلۃ القدر میں دعا مانگنے کا اور عبادت مانگنے کا ثواب مل جائے گا.
تو اس طرح سے ہم لیلۃ القدر میں ثواب حاصل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو سحری اور افطاری کے یہ دو اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنی ساری پریشانیوں کو آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، سب مصیبتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، وہ ساری پریشانیوں کو ختم بھی کر دیں گے، سب مصیبتوں سے نجات بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قبولیت دعا کے اوقات عطا فرما دیے۔ تو رمضان مبارک کے ان اوقات میں مرد بھی دعائیں مانگیں، عورتیں بھی دعائیں مانگیں۔ جب مانگیں گے نا تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی۔ پھر آپ رمضان کے انتظار میں رہا کریں گے، جیسے نبی علیہ السلام رمضان کا انتظار فرماتے تھے نا، دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا۔ پھر ہماری بھی یہی حالت ہوگی کہ ہم بھی انتظار میں رہیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر جب رمضان گزرتا تھا تو 6 مہینے تک رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ رمضان میں جو تراویح پڑھی، تلاوت کی، روزے رکھے، ان کو قبول فرما۔ 6 مہینے تک قبولیت کی دعا مانگتے رہتے تھے، اور جب 6 مہینے گزر جاتے تھے تو اگلے 6 مہینے آنے والے رمضان کے بخیریت آنے کی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا دے، اگلے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے، سحری میں بھی دعائیں قبول، افطاری میں بھی دعائیں قبول۔ مومن کے تو مزے ہیں، اس کو کہتے ہیں 5 گھی میں اور سر کڑائی میں۔ لطف ہے، مزہ ہے مومن کا، بس احساس کرے کہ اللہ نے کیسا قیمتی وقت عطا کر دیا۔ اپنے نام اعمال میں جتنی نیکیاں چاہے لکھوا لے، جتنے گناہوں کو چاہے بخشوا لے، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں بندے کے اوپر بڑی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کو نبی علیہ السلام نے شہر الرحمہ، رحمت کا مہینہ فرمایا، شہر المواسات، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ غم گساری کا مہینہ۔ چنانچہ بعض لوگ جن کو اللہ نے عطا کیا وہ غریب لوگوں کی سحری افطاری میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ پورا کھانا ان کو دیں، بلکہ ایک گھونٹ پانی پلا دیا، شربت پلا دیا، لسی پلا دی، تو ایک گھونٹ پانی کے پلانے پر بھی اس کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 فرق ازواج مطہرات محسوس کرتی تھی۔ پہلا فرق کہ رمضان کے آنے پر نبی علیہ السلام کے اوپر خشیت بڑھ جاتی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کی خوف ہوتا ہے نا طبیعت کے اوپر، رجوع ہوتا ہے زیادہ، تو خشیت بڑھ جاتی تھی، اس میں فرق محسوس کرتے تھے۔ اور دوسری بات کہ نبی علیہ السلام دعاؤں میں بہت زیادہ عاجزی فرماتے تھے، بہت زیادہ رمضان کی دعاؤں میں نبی علیہ السلام عاجزی فرماتے تھے، گریہ فرماتے تھے۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں، اور اپنے اہل خانہ کو رمضان مبارک میں عبادت کی کثرت کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں یہ اعمال ایسے ہی کریں، اللہ سے خوب دعائیں بھی مانگیں، گھر والوں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی خوب دل کھول کر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنا دیے، سحری میں بھی دعا قبول، افطاری میں بھی دعا قبول، ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ پھر اگلی بات دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے جہنمی ٹوٹل جہنم سے بری ہوتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں ایک رات میں اللہ اتنے جہنمی اور بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو آخری رات میں تو کروڑوں پھر جہنمی جہنم سے بری ہو گئے نا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے
کہ کئی مرتبہ سستی کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ آج آخری رات ہے تو احساس ہوتا ہے کہ چلو آج آخری رات ہے تو چلو میں بھی کچھ اللہ سے مانگ لوں، تو اللہ نے کوٹا بڑھا دیا آخری رات کا، کہ یہ نہ ہو کہ جی بندے تھوڑے بخشے جانے تھے، مانگنے والے زیادہ ہیں، ہم کوٹا بڑھا دیتے ہیں، جو مانگے گا ہم اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو آخری رات میں جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے۔ اگر اتنا بھی ہوتا نا تو بہت کافی تھا، مگر اللہ نے اس سے بھی اور زیادہ مہربانی فرمائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسپیشل دماغ کے ہوتے ہیں کہ وقت آنے سے پہلے بھی وہ کوئی خیال نہیں کرتے، جب سر پہ کام پڑ جاتا ہے پھر بھی خیال نہیں کرتے، جب سر سے کام پڑ کے گزر جاتا ہے نا پھر خیال آتا ہے تو ہم نے کیا کر لیا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان مبارک میں تو خیال نہ کیا، جب چاند نظر آ گیا او جی کل عید ہے، اب احساس ہوا کہ ہم نے تو نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ دعائیں مانگی، رمضان کا مہینہ تو چلا گیا۔ تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو گنوا بیٹھے۔ اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ جو عید کی رات ہوتی ہے اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی رات بنا دیا، اس کا نام لیلۃ الجائزہ حدیث پاک میں ہے۔ اس دن جنت کو دھویا جاتا ہے، خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور ایمان والوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور جس طرح رمضان کی راتوں میں عبادت کا ثواب ملتا تھا اس لیلۃ الجائزہ میں بھی اسی طرح عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرما دی کہ چلو بھائی اس رات میں تم کچھ کر لو۔ اب دیکھیں اللہ نے بخشش کے کیا کیا بہانے بنائے، قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے بخشش کی انتہا کر دی۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اس رات کا بھی احساس نہ کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا رمضان تو گزر گیا، اب آج میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا دن ہے، اس لیے انسان باقی سال بے شک روزے رکھے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ عید کے دن یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو عید کے دن فرمایا تم آؤ اپنے گھروں سے نکل کے عیدگاہ کے اندر اور یہاں آ کر تم 2 رکعت پڑھو عید کی نماز۔ تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو روزہ بھی نہیں رکھتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، وہ عید کے دن نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں اس مزدور کو کیا اجر ملنا چاہیے کہ جو اپنی مزدوری پوری کرے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو رحمت ملنی چاہیے، بخشش ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ میرے بندے کیوں آج یہاں جمع ہیں؟ اللہ تو سب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اچھا یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں عبادی و امائی، اے اللہ آپ کے یہ بندے مرد یا عورتیں سارا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادت کی، آج اکٹھے ہو گئے ہیں آپ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندو تم مجھ سے مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو، میں آج تمہارے تمام گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد بندوں کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور فرمایا حدیث پاک میں قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اس دن بندے کے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندو اگر تم میرا احترام کرتے رہو گے، یعنی میرے حکموں کا احترام کرو گے، ان کی پابندی کرو گے،
تو میں تمہیں فاسقوں کے سامنے اور کافروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا. یہ بھی وعدہ فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ اگر اپنا تعلق ٹھیک رکھو گے نا تو میں تمہیں کبھی بھی فاسقوں کے سامنے اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے وعدے فرما رہے ہوتے ہیں تو سوچئے پھر ہمیں تو اس وقت میں اللہ سے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے, رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے. یہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے, بخشش کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش کے بہانے بنا دیے, کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے, جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگے, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے بری کر دیجئے. اچھا, شیطان چونکہ دشمن ہے نا, وہ یہاں بھی جو ہے دشمنی دکھاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے نا بڑے ولی بنتے ہیں, وہ جی اللہ کی عبادت جنت کے لیے کیوں کریں, اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں. بات تو بڑی اچھی ہے, نماز آپ ایک نہیں پڑھتے, اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں, جنت کے لیے کیوں کریں. اتنا جنت سے مستغنی نہ بنے. ہم تو اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں. ایک مرتبہ ایک خاتون نے فون پہ بات کی, مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی, بس ایک بات مانگتی ہوں کہ میرا خامد اچھا ہو جائے, اور کچھ نہیں مانگتی, بس ایک بات مانگتی ہوں میرا خامد اچھا ہو جائے. میں نے کہا آپ اور کیوں کچھ نہیں مانگتی بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں خلل ڈال دے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ جب میں نے ذرا اس طرح کی دو چار باتیں کی, اللہ نے آپ کو عزت کی روزی گھر میں دی ہے بیٹھ کے, اگر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو ذرا ٹائٹ کر دے اور جو مانگنے والی عورتیں گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں آپ کا بھی معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر نہیں یہ تو نہیں میں چاہتی. بھئی اگر نہیں چاہتی تو یہ نعمتیں بھی تو اللہ نے دی ہیں نا, کیوں کہتی ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ سے سب کچھ چاہیے, ہر چیز چاہیے, منگتے جو ٹھہرے, فقیر جو رہے. ہم اللہ کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے انسانوں تم فقیر ہو. جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم فقیر ہو تو پھر منگتے کو مانگنے سے کوئی شرم نہیں ہوتی. وہ مانگتا ہے, ہر چیز مانگتا ہے. ہمیں اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے. تو کبھی بھی یہ مت کہنا میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا, بس یہ مانگتا ہوں. نہیں, ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں. اللہ کو زور مت دکھائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں, پھر اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے. تو اللہ سے مانگیں اور ہر چیز مانگیں, ہر نعمت مانگیں, اور دل کھول کے مانگیں, تھوڑا نہ مانگیں. جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یکدم اس نے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما. ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا, اس نے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما. تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا, وہ کہنے لگا اتنے؟ میں نے کہا بھئی آپ سے نہیں مانگے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ سے مانگے ہیں نا تو مانگے, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ اتنے ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگیں, اللہ دیتے ہیں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو خوب مانگیں, اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے, اس کے خزانوں کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے مانگیں, اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں.
سچی بات یہ ہے ہماری جھولی چھوٹی ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ اشرا مانگنے کا اشرا، اللہ ہمارے اس وقت کو نیکی تقوی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں ہم مانگیں اللہ ہماری سب دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ وآخر